صدیق مسیح ہے، ایونجلسٹ صدیق مسیح۔ اس وقت میں ملیشیا میں ہوں، لیکن میں کلندر آباد سے بلانگ کرتا ہوں، ضلع ایبٹ آباد سے۔ اس وقت میرے سامنے ایک آیت ہے، حقوق کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 13ویں آیت۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتار پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ دوسری تواریخ 6 باب 36 آیت، کیونکہ کوئی انسان نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو۔ ایوب کی کتاب 14 باب، اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، تو نے میرے گناہ کو سی رکھا ہے۔ پہلا حصہ ہے، میری خطا تھیلی میں سربمور ہے، تو نے میرے گناہ کو سی رکھا ہے۔ زبور 51 اس کے 3-4 آیت، میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں، میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے، میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے۔ زبور 55 اس کی 16-17 آیت، صبح شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا۔ مرکز 7 کی 20-21، پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہ اسے ناپاک کرتا ہے، کیونکہ آدمی کے اندر سے، یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں۔ حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا متحد کر دیا۔ غلطیوں 3 کی 22۔ 3:10 میں، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا سے خالی انسان برائی کا چشمہ ہے، یعنی گندگی کا ڈھیر ہے۔ غلطیوں 5 باب اس کی 19 سے 21 تک، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اس کا الہی علاج، رومیوں 10 باب اس کی 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت، کہ اگر تو یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس کہتی ہے کہ جو کچھ پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ ایمان لانے کی تعریف یہ ہے، یقین کرنا، تسلیم کرنا، اعتماد رکھنا، بھروسہ کرنا، توکل کرنا اور پیروی کرنا۔ اگر آپ زبانی توکل کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور پیروی نہیں کرتے تو آپ کا ایمان لانا فضول ہے، آپ کا ایمان لانا مردہ ایمان ہے۔ یوحنا 8:12 میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ نور روشنی ہے اور روشنی میں آ کر ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلا یوحنا کا خط 5 باب کی 7ویں آیت، 5 سے 7 تک، پہلا یوحنا پہلا باب 5 سے 7 تک۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اگر کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اقرار، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضی سے
پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ پھر امثال 28:13، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ترک کر دیتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ یہاں تھوڑا سا مختصر تجزیہ ہے۔ نمبر 1، جس طرح شروع میں ہم نے دیکھا کہ خدا پاک ہے اور خدا پاک تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، انسان گناہ گار ہے اور گناہ کا انجام موت ہے۔ نمبر 3، گناہ گار انسان کو تسلیم کرنا ہے کہ وہ گناہ گار ہے۔ نمبر 4، خدا نے انتظام کیا ہے کہ آپ کے گناہ کی جگہ مسیح یسوع صلیبی موت آپ کی جگہ خدا یسوع مسیح صلیبی موت قبول کرے، اور آپ کو یہ تسلیم کرنا ہے۔ رومیو 6:23، گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش، یعنی خدا کی بخشش یسوع مسیح ہماری جگہ مصلوب ہوا، ہمیں اس کو قبول کرنا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:21، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ نمبر 6، بس اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو کلام پسند آیا ہے تو ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے، اگر سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی رابطہ کیجیے۔ آپ کا خادم ایونجلسٹ صدیق مسیح، ملیشیا۔ برکت بخشے، یسوع المسیح کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے چہرے کا نور آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے۔ آمین۔